یہ کہانی کچھ ایسی ہے جو بظاہر مذاق لگتی ہے، مگر جس نے سنی وہ آج تک یقین اور ہنسی کے درمیان پھنسا ہوا ہے۔ میرا نام احمد ہے اور میں ایک عام سا بندہ ہوں۔ لاہور کی ایک فلیٹ بلڈنگ میں رہتا ہوں جہاں بجلی اکثر جاتی ہے، پانی کبھی آتا ہے کبھی نہیں، اور محلے کے کتے ہر رات میوزیکل شو کرتے ہیں۔ میری زندگی معمولی تھی جب تک کہ ایک دن میرے پڑوسی نے کہا، یار احمد، تیرے گھر سے رات کو ہنسی کی عجیب آوازیں آتی ہیں۔ میں چونک گیا، کیا میں تو رات کو اکیلا ہوتا ہوں، یوٹیوب پر ڈرامہ دیکھ کر سوتا ہوں۔ وہ بولا، نہیں بھائی، تمہارے کمرے سے عورت کی ہنسی آتی ہے۔ میں ہنس دیا، شاید میری نیند میں خراٹے ویسے لگتے ہوں۔ لیکن رات کو جب میں لیٹا ہوا چائے کے کپ کے ساتھ لیپ ٹاپ پر ویڈیو دیکھ رہا تھا، اچانک بلب ہلکا سا ٹمٹمایا اور پھر بجھ گیا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میں نے موبائل کی لائٹ جلائی تو دیکھا سامنے آئینے میں کسی عورت کا سایہ مسکرا رہا ہے۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، کون؟ وہ سایہ بولا، ڈرو مت، میں نورین ہوں، تمہارے فلیٹ کی پرانی مکین۔ میں نے کہا، پرانی مکین؟ وہ بولی، ہاں، میں یہاں 20 سال پہلے رہتی تھی اور اب تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ دیکھو بی بی، کرایہ میں نے جمع کرایا ہوا ہے، پارٹنر کی گنجائش نہیں۔ وہ ہنسی، میں کرایہ نہیں لوں گی، صرف ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میں نے دل میں سوچا، یار یہ جنات بھی بڑی ڈھیٹ مخلوق ہیں، مگر میں نے خود کو مضبوط ظاہر کیا۔ ٹھیک ہے بہن، لیکن شرط یہ کہ رات کو آوازیں نہ نکالنا۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، لیکن مجھے چائے پسند ہے۔ میں نے سر پکڑ لیا۔ اگلے دن جب میں سو کر اٹھا تو کچن میں چائے بن چکی تھی، برتن دھلے ہوئے تھے اور ٹی وی آن تھا۔ میں حیران ہوا، یار یہ کیا ہوا؟ نورین کی آواز آئی، میں نے صبح کی خدمت کر دی، تمہاری نوکری بھی آسان ہو جائے گی۔ میں نے کہا، ارے تم تو بڑی گھریلو جن ہو۔ وہ ہنسی، ہم جن بھی دل والے ہوتے ہیں۔ اب روز رات کو وہ آ جاتی، کبھی چائے بناتی، کبھی اپنے قصے سناتی، کہتی میں بھی انسان تھی، مگر شادی کی رات دلہن کے کپڑوں میں دم گھٹنے سے مر گئی۔ اب روح نہیں ملی، جن بن گئی۔ میں حیران رہ گیا، تو تمہیں شادیوں سے نفرت ہوگی نا؟ وہ بولی، نہیں، میں اب بھی چاہتی ہوں اپنی شادی ہو، مگر کسی نیک دل انسان سے۔ میں نے مذاقاً کہا، تو کیا میں امید لگاؤں؟ وہ بولی، تمہارے اندر کچھ اچھا ہے، شاید تم ہی بنو میرے دلہا۔ میں نے زور سے ہنسا، جن کی شادی انسان سے، یہ تو نیٹ فلکس کا نیا شو بن جائے گا۔ مگر اس کے بعد راتوں کو عجیب خواب آنے لگے۔ کبھی میں خود کو نکاح کے کپڑوں میں دیکھتا، کبھی جنات کی بھیڑ کے درمیان۔ ایک دن میں دفتر گیا تو کولیگ بلال نے کہا، یار آج تمہارے چہرے پر عروسی چمک ہے، بات کیا ہے؟ میں نے کہا، چھوڑ، ایک جن مجھ پر عاشق ہو گئی ہے۔ وہ ہنس ہنس کے لوٹ گیا، واہ، شادی کارڈ جن کے دیس بھیج دینا۔ مگر اس رات معاملہ گمبھیر ہو گیا۔ میں سویا ہی تھا کہ پورے کمرے میں گلاب کی خوشبو پھیل گئی۔ کمرے کے بیچوں بیچ سفید کپڑوں میں نورین کھڑی تھی، ہاتھ میں گلاب، چہرے پر شرمائی مسکراہٹ۔ بولی، احمد، نکاح کا وقت آ گیا ہے۔ میں بولا، کیا؟ وہ بولی، تم نے مذاق میں کہا تھا نا کہ امید لگا لوں، تو میں نے لگا لی۔ پھر اچانک کمرہ روشن ہو گیا، بلب خود بخود جل گئے،
قالین پر سنہری دائرہ بن گیا اور 4 سائے نمودار ہوئے۔ سب جن تھے، داڑھی والے، لال آنکھوں والے، ہاتھ میں کتابیں۔ ایک بولا، نکاح کے گواہ ہم ہیں۔ میں چیخ پڑا، بھائیو میں انسان ہوں، یہ غلط فہمی ہے۔ نورین بولی، خاموش، تم نے وعدہ کیا تھا، اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھنے کی کوشش کی مگر زبان جیسے جم گئی۔ وہ بولی، بس اب ایک قبول ہے کہہ دو۔ میں نے ڈر کے مارے کہا، قبول نہیں ہے۔ اچانک زور کا دھماکہ ہوا، کمرے کی ہر چیز ہل گئی، وہ سب سائے غائب ہو گئے۔ میں نے سانس لیتے ہوئے زمین پر گر گیا۔ صبح اٹھا تو لگا جیسے خواب تھا، مگر میری انگلی میں واقعی ایک چاندی کی انگوٹھی تھی۔ میں نے وہ اتاری مگر انگوٹھی ہاتھ سے اترنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دفتر گیا تو سب نے کہا، واہ احمد، خوبصورت انگوٹھی کہاں سے لی؟ میں بولا، یہ خود آئی ہے۔ رات کو نورین کی آواز آئی، یہ انگوٹھی میرا رابطہ ہے تم سے۔ جب بھی تم کسی لڑکی سے بات کرو گے میں تمہیں یاد دلا دوں گی۔ واقعی ایسا ہی ہوا۔ 2 دن بعد ایک لڑکی سے بات کر رہا تھا کہ اچانک میرے فون سے خود بخود آواز نکلی، احمد بھول گئے وعدہ؟ میں گھبرا گیا، فون نیچے پھینک دیا۔ اب میں سمجھ گیا کہ یہ جن مجھ سے واقعی شادی کر چکی ہے۔ میں نے مولوی صاحب سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا، بیٹا جن سے نکاح ہو جائے تو توڑنا مشکل ہے، مگر ایک راستہ ہے، جن شادی توڑ دعا پڑھو۔ میں نے دعا پڑھی تو رات کو خواب میں نورین آئی، آنکھوں میں آنسو، بولی، احمد تم مجھ سے چھٹکارا چاہتے ہو، میں نے تمہیں نقصان نہیں پہنچایا، صرف محبت کی تھی۔ میں چپ رہا۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، جا رہی ہوں، مگر تمہیں آخری بار چائے پلاؤں گی۔ صبح اٹھا تو چائے تیار تھی، خوشبو ویسی ہی جیسے ہمیشہ، مگر کچن میں انگوٹھی رکھی تھی اور دیوار پر لکھا تھا، شکریہ میرے انسان شوہر۔ اس دن کے بعد وہ کبھی واپس نہ آئی، مگر کبھی کبھی جب میں رات کو دیر سے گھر آتا ہوں تو چائے کا کپ رکھا ملتا ہے، بھاپ اٹھتی ہوئی جیسے کوئی ابھی گیا ہو۔ اب میں کہتا ہوں، محبت چاہے انسان کرے یا جن، جب سچی ہو تو نشان ضرور چھوڑ جاتی ہے۔